الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ طلاق کے بارے میں کچھ باتیں آ گئی تھی اچھی خاصی، لیکن اس میں سے کچھ باتیں رہ گئی ہیں موٹی موٹی، اس کو بتا دیتے ہیں۔ الطلاق مرتان قرآن شریف میں ترجمہ میں لکھا ہے، تفسیر میں نہیں ہے کہ طلاق رجعی 2 ہی بار تک ہے، اور آگے چل کے ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ تیسری طلاق کے بعد حلالت شرط ہے، وہ ترجمہ میں ہے، تفسیر میں نہیں ہے، اس لیے اس کو ماننا چاہیے۔ اور اس عورت کے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ پھر لوٹے، اپنا دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے، لیکن لوٹنا چاہے تو یہ کے لیے مرد ہی کی گنجن ہے۔ اس میں کوئی مرد غیرت مند ہوتا ہے جس کے اندر ذرہ برابر حص ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی غیر مرد اس کے عورت کے پاس آئے۔ یہ مرد ہی کی اس میں توہین ہے، مرد ہی کی اصلاح ہے خاص طور سے۔ عورت پر ظلم نہیں ہے، مرد ہی پر ظلم ہے، مرد ہی نے ظلم کیا، اسی کی سزا ہے، عورت کی سزا نہیں ہے۔ اور ابغض الحلال الی اللہ، حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق ہے۔ اس کے باوجود بھی ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا، شروع ہی میں ایسا ہوتا رہا کہ 3 طلاق کی بیماری پہلے ہی سے لوگوں کے اندر ہے، ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی سے انبن ہو گیا، تو بس کہا کہ تم اگر میرے حدود سلطنت سے سورج غروب سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے میرے حدود سلطنت سے باہر نہ نکلی تو تجھ کو 3 طلاق۔ اور ان کی حکومت آدھی دنیا پر تھی، آدھی دنیا پر تقریباً غالباً، تو کوئی سواری کا انتظام ایسا نہیں تھا کہ اپنے حدود سلطنت سے باہر اس کو نکال دیں۔ بہت افسوس ہو، خود بھی رونے لگے، کیا کہہ دیا، ایک ہی مرتبہ 3 نہیں کہنا چاہیے، بیوی بھی رونے لگی، بچے رونے لگے، جو بھی گھر میں سب رونے لگے، بہت پریشانی ہوئی۔ وزیر کو معلوم ہوا تو وہ بھی رونے لگا، تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا حضرت؟ کہا کہ بات ایسی ایسی ہو گئی تھی۔ کہا حضرت گھبرانے کی کیا بات ہے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام یوسف آپ کے قاضی موجود ہیں، جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سارے مسائل ٹیڑھا ہو یا سیدھا سب حل کر دیا کرتے تھے، ایسے ہی امام یوسف کے اندر بھی اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے، وہ بھی سارے مسائل سیکنڈوں میں حل کر دیتے ہیں۔ تو جائیے حضرت سے کہیے، قاضی صاحب کے پاس پہنچے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ بچپنے میں ابا کا انتقال ہو گیا، تو ماں نے دھوبی کیا رکھ دیا کہ یہ بچہ کپڑا یہ ادھر سے ادھر کر دے گا، کچھ پیسہ دے دیا، گھر چلے گا۔ تو روزانہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں چلے جاتے تھے پڑھنے کے لیے، روزانہ۔ تو دھوبی نے شکایت کی کہ دیکھیں تمہارا بیٹا امام حنیفہ کی مجلس میں چلے جاتے ہیں پڑھنے، ہم نہیں دیں گے تم کو پیسہ۔ تو ماں چلی گئی امام صاحب کے پاس کہ کیا دیکھیے بچہ کچھ کام کرے گا تو گھر چلے گا، آپ کے آگے بیٹھ جاتے۔ کہا بچہ بہت ذہین ہے، پڑھنا چاہتا ہے، اس کو پڑھنے دو، کیا خرچہ دیتا ہے وہ دھوبی؟ کہا اتنا دیتا ہے۔ کہا ہم اس سے کچھ بڑھائی کے دے دیں گے، اس بچے کو پڑھنے دو۔ تو خرچے کا خرچہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے دیتے تھے۔ کوئی بچہ ابھی بھی ذہین کا تیز ہو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو خرچ کر کے اللہ جس کو وسعت دی ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے دیندار بھی تھے، اللہ والے تھے۔ تو آج بھی کسی کو پیسہ دے اللہ تعالیٰ تو کسی بچے پر خرچ کر کے اس کو حافظ عالم قاری مفتی قاضی دین کا داعی اللہ والا بنا دینا چاہیے۔ دوبارہ امام صاحب نے گھر کا خرچہ دیتے رہے، پڑھتے۔ کہا دیکھو تمہارا بیٹا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پستہ بادام کا حلوہ کھائے گا۔ تو جب قاضی بنے جو ہارون رشید بادشاہ نے پستہ بادام کا حلوہ لا کر کے، اور بھی سامان ناشتے کا سامان آیا، اس میں پستہ بادام کا حلوہ بھی تھا، تو دیکھ کر کے رونے لگے۔ کہا کہ رونے کی کیا بات ہے؟ کہا کہ آج سے 25 سال پہلے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہے تھے کہ تم بچے کو پڑھنے دو، امی سے کہا کہ
تمہارا بیٹا پستہ بادام کا حلوہ کھائے گا۔ کیسی فراست تھی واقعی۔ آج امی انتقال کر گئی ہیں، وہ زندہ ہوتی تو دیکھ لیتی، کہا کہ ہاں یہ جو ہے نا قاضی کا کام بہت، چیف جسٹس تھے، قاضی تھے، قاضی کا کام بہت بھاری ہے، اس میں ہر تیسرے دن پر آپ کو اور ناشتہ کے ساتھ پستہ بادام کا حلوہ بھی ملا کرے گا، تو یہ قاضی کو کھلایا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو حافظ عالم قاری مفتی قاضی کا مزہ ہی مزہ تھا، بہت خیال رکھتے تھے لوگ، ہدیہ تحفہ بھی دیتے تھے بہت زیادہ، اور ڈی ایم کلکٹر ایس پی اور بادشاہوں سے زیادہ مقام حافظ عالم کا ہوتا تھا۔ ہندوستان میں بھی جب بادشاہ تھی تو ہر بادشاہ جو ہے علماء سے مشورے سے کام کرتا تھا، اپنے من سے کوئی نہیں کرتا تھا۔ اب تو علماء کی ضرورتیں نہیں ہے، اب تو اسی دور آئی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال وہی قاضی صاحب سے کہا کہ مسئلہ حل 1 سیکنڈ میں حل کر دیں گے مسئلہ، جائیے قاضی صاحب کے پاس تھے، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ قاضی صاحب کے پاس پہنچ گئے، امام یوسف کے رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہا کہ ایسی بات ہو گئی ہے، کہا بالکل مسئلہ حل ہے، گھبرائیے نہیں، بس اہم مسئلہ ہے، اس لیے ملکہ کو بھیج دیجیے یہاں مسجد میں۔ کہا ٹھیک ہے، اپنے شاگردوں سے کہا کہ جلدی سے ایک کونا گھیر دو، جیسے اعتکاف میں گھیرتے ہو، موٹے پردے کے ساتھ، ملکہ آ رہی ہیں، اسے بیٹھیں گی، تو ملکہ آئی ہے گیٹ سے، کہا کہ اس پردے کے اندر بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئی۔ حضرت عصر کے بعد بیان کر رہے تھے، اس نے ظہر بعد طلاق دیا تھا عصر سے تھوڑی دیر پہلے، تو اس طریقے سے بیان کر رہے تھے، تو بار بار عورتیں ملکہ بھیج رہی تھی بچہ کو، جاؤ کو حضرت کو سورج ڈوبنے والا ہے، کہا کہ بس رک جاؤ۔ حضرت نے بیان کیا ہوا، دعا کرایا، دعا کرانے کے بعد پھر نماز، مغرب کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد گئے پردے کے پاس، کہا کہ پردے سے باہر سے پوچھا کیا مسئلہ ہے بتائیے، تو ملکہ بہت زیادہ رونے لگی، کہا کہ حضرت اب تو مسئلہ ختم ہو چکا، کہا کہ میں قاضی ہوں کہ آپ قاضی ہیں، ہم مسائل جانتے ہیں کہ آپ جانتی ہیں، ہم مفتی قاضی ہیں کہ آپ ہیں، جو مسئلہ ہے بتائیے۔ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے شوہر نے کہا تھا کہ تو اگر میرے حدود سلطنت سے سورج غروب سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے میرے حدود سلطنت سے باہر نہ نکلی تو تجھ کو 3 طلاق۔ تو کہا گھبرائیے نہیں، میں نے آپ کے شوہر کے حدود سلطنت سے آپ کو باہر نکال لیا، طلاق نہیں ہوا۔ تو کیسے نکال لیا؟ تو کہا مسجد میں اللہ اس کے رسول کی حکومت چلتی ہے، اس میں بادشاہوں کی حکومت نہیں چلتی ہے، اس لیے خادم الحرمین کہا جاتا ہے، حاکم الحرمین نہیں کہا جاتا ہے، کہ مکہ مدینے کے حاکم ہے بادشاہ، ایسا نہیں کہا جاتا ہے، بادشاہوں کو خادم الحرمین کہا جاتا ہے، یہ مکہ مدینے کے خادم ہیں۔ ایسی مسجد کی جو کمیٹی ہوتی ہے وہ حاکم نہیں ہوتے، خادم ہوتی ہے، جہاں جہاں حاکم بن جاتی ہے تو وہاں امام نہیں کھڑ پاتا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے کہ امام صاحب ایک کمیٹی والا حاکم بن گیا تو بیچارہ کو جانا پڑا امام صاحب کو، ایک کام ہے اس میں تو روزانہ ہر مہینے 6 مہینے پر امام صاحب اتنا عاجز روزانہ پریشان کرتا ہے، اتنا عاجز آ جاتا ہے کہ ہر 6 مہینوں میں امام صاحب خود چلے جاتے ہیں بیچارے، اتنا پیچھے پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ امام کا مقام ڈی ایم کلکٹر ایس پی بادشاہ سے زیادہ مقام اونچا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گدی ہے، ہم مؤذن کی گدی بلال کی گدی ہے۔ دوبارہ یہ کہ کہا کہ آپ کو میں نے حدود سلطنت سے، آپ کے شوہر کے حدود سلطنت سے آپ کو باہر نکال لیا ہے، مسجد میں بلا لیا، مسجد میں اللہ اور اس کے رسول کی حکومت چلتی ہے، بادشاہوں کی حکومت نہیں چلتی ہے، اس لیے میں نے آپ کو اپنے شوہر کے، آپ کے شوہر کے حدود سلطنت سے باہر نکال لیا ہے، طلاق نہیں ہوا، جائیے خوشی خوشی گھر چلی گئی۔ اسی طریقے سے موسیٰ بن عیسیٰ، چھوٹا سا واقعہ ہے، موسیٰ بن عیسیٰ ایمو مسور کی دال جو کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے محاورہ، یہ منہ منصور کی دال، یعنی منصور بادشاہ بہت بڑے بادشاہ تھے، اللہ والے تھے، تو یہ منہ ایسا نہیں ہے کہ منصور بادشاہ کے محل میں پہنچ جائے۔ اب ایک جگہ کا نام سنا کہ کیا نام ہے گاؤں کا؟ کہا کمتولیا، ہم کہا یہاں کے لوگ کم تولتے ہیں، کہا نا اس گاؤں کا نام ہے مولانا صاحب کرامت اولیاء، بگڑتے بگڑتے کمتولیا ہو گیا ہے۔ ایک گاؤں کا نام ہے شاہ عبداللہ پور، تو اس کو جو ہے بگڑتے بگڑتے شاہد اللہ پور ہو گیا۔ ایسے بہت جگہ نام بگڑ چکا ہے،
تو ویسی ہی یہ محاورہ بگڑ چکا. یہ منہ مسور کی دال کی کوئی اہمیت ہے نہیں. اصل یہ تھا کہ یہ منہ منصور کی دال, یہ منہ ایسا نہیں کہ منصور کے بادشاہ کے یہاں پہنچ جائے. بہت بڑے بادشاہ تھے, اللہ والے تھے, ہر آدمی وہاں نہیں پہنچ پاتا تھا, جس کو چاہتے تھے وہی پہنچتا تھا. انہی کے زمانے میں ایک موسیٰ بن عیسیٰ ان کے وزیر تھے, تو ان کی بیوی بہت خوبصورت تھی, اپنے گھر کے آگے میں بیٹھے تھے, چاند کو بھی دیکھتے تھے اور بیوی کو بھی دیکھتے تھے. اچانک ان کی زبان سے نکل گیا, وہ چاند سے اگر تو خوبصورت نہ ہوئی تو تجھ کو 3 طلاق. جتنے لوگ تھے وہاں پر بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا, آس پاس میں جتنے علماء تھے سب کو, بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا. سب نے کہا کہ طلاق ہو گئی. جہاں سے روشنی نکلتی ہے اور سے روشنی کیا نکلتی ہے, تو اس میں غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ موجود تھے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے نواب کے بیٹے تھے. ابو سے کہا, پہلے مالداروں کے بچے بھی حافظ عالم قاری مفتی قاضی دین کا داعی اللہ والا بنتے تھے. اس زمانے میں اکثر زیادہ تر غریب کے بچے حافظ قاری مولوی عالم فاضل مفتی قاضی دین کا داعی اللہ والا بنتا ہے. تو امام یوسف رحمۃ اللہ نے کہا, ابو سے بھی کہا, امی سے بھی کہا کہ ابو امی کہ ہم حافظ قاری مولوی عالم فاضل مفتی قاضی داعی اللہ والا بنیں گے. کہا کہ بہت اچھا. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے مدرسے میں لے گئے, کہا کہ اس بیٹے کو حافظ قاری مولوی عالم فاضل مفتی قاضی داعی اللہ والا بنا دیجیے. تو سوال کیا, امتحان لیا, فوراً جواب دے دیا. بہت خوش ہوئے امام صاحب, داخلہ لے لیا. کہا بیٹا حافظ ہو؟ کہا کہ نہ. کہا میرے مدرسے میں حفظ کی پڑھائی نہیں ہے, ہم تو قاری مولوی عالم فاضل مفتی قاضی داعی اللہ والا بناتے ہیں, پہلے حفظ کر کے تم آ جاؤ کسی مدرسے میں. تو گئے, 1 ہفتے کے بعد آ گئے. تو امام صاحب نے پوچھا کچھ پوچھنے آئے ہو؟ کہا کہ نہ حضرت, پورا قرآن شریف ہم یاد کر کے آ گئے ہیں. سن لیجئے, پورا قرآن شریف سنا دیا, 1 ہی ہفتے میں یاد کر لیا. کیا واقعی صحیح تھا. پہلے کے لوگوں کا ذہن کمپیوٹر تھا, کمپیوٹر جو ایک مرتبہ پڑھ لیتے تھے بھولتے نہیں تھے. اس امت کا ذہن کمپیوٹر ہے, گناہ کرنے کی وجہ سے کمی آ جاتی ہے. دوبارہ دن ہم بہت یاد کر لیا, سنا دیا, بہت خوش ہوئے, داخلہ لے لیا. پڑھتے 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 جب حافظ قاری مولوی عالم فاضل مفتی قاضی دین کا داعی اللہ والے بن گئے, ایک انگریز نے اس کی کتاب پڑھی, ان کی کتاب پڑھی تو مسلمان ہو گیا. تو لوگوں نے پوچھا کیوں ہو گیا مسلمان؟ عیسائی تھا. تو کہا کہ اس چھوٹے محمد کا یہ عالم ہے, علم اتنا گہرا, چھوٹے محمد کا یہ عالم, بڑے محمد کا عالم کیا ہوگا. تو اس طریقے سے بہت بڑے جید عالم حافظ قاری مولوی عالم فاضل مفتی قاضی دین کا داعی اللہ والے بنے. تو غالباً یہی تھے, تو انہوں نے مسئلہ حل کر دیا. کہا کہ سب لوگ بول دیا, یہ نہیں بول رہے تھے. کہا کہ آپ بھی کچھ بولیے. کہا کہ ہم کیا بولے, کچھ نہیں ہوا, نہیں ہوا طلاق. کہا کیوں نہیں ہوا, دلیل دیجیے. کہا کہ اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے زیادہ, یہاں سے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا ہے, اس لیے طلاق نہیں ہوئی. سب لوگ مان گئے. تو اس طریقے سے یہ بیماری 3 طلاق والی پہلے سے ہی چل رہی ہے. لیکن بہرحال چور بھی یہ سمجھتا تھا کہ 3 ہی ہوتا ہے. محدث بھی کہتے تھے 3 ہی ہوتا ہے. اس طریقے سے بادشاہ بھی کہتے تھے 3 ہی ہوتا ہے, سمجھتے بھی تھے. وزیر بھی کہتا تھا 3 ہی ہوتا ہے. لیکن اس زمانے میں کچھ بدھو لوگ پیدا ہو گئے, بے عقل, عقل سے پیدا. 1 پاؤ علم کے لیے 1 کلو عقل چاہیے. تو بے عقلی اس کی وجہ سے کہتا 3 ایک کے ہوتا ہے, 100 بھی ایک کے ہوتا ہے. کیسے ہو جائے گا؟ ایسے لوگوں کو 3 جوتے لگا کے 1 گننا چاہیے, 100 جوتے لگا کے 1 گننا چاہیے. یہ بہت بری بات ہے. یہ بہرحال یہ کہ یہ بیماری پہلے سے ہے, اس بیماری کو ختم کرنا چاہیے. ہر ایک کو آدمی کو ہوش میں رہنا چاہیے, ہوش سے کام لینا چاہیے. اور یہ ہے کہ 3 طلاق کو زبان پر نہیں لانا چاہیے. ابغض الحلال الباء طلاق. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق ہے, اس سے خاص طور سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.